باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بثنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا سیریز کے سلسلے میں آج ہم امام حسین علیہ السلام کا سفر جو امام نے مکہ سے کربلا تک طے کیا، آغاز یقیناً مکہ سے کوفہ کے لیے تھا، تو اس سفر میں جن جن مقامات سے امام علیہ السلام گزرے ہم ان مقامات کو بیان کر رہے تھے، اور جس مقام پر کوئی خاص واقعہ یا کسی خاص شخصیت سے ملاقات ہے اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ، اور جہاں پر کوئی ایسی خاص خبر نہیں ہے تو وہاں پر ہم نے مختصراً ان مقامات کو بیان کیا ہے۔ 14واں مقام 13 مقامات ہم بیان کر چکے ہیں۔ 14واں مقام جہاں پہ امام پہنچے یہ مقام زبالہ ہے۔ زبالہ یہ مکہ اور کوفہ کے راستے میں ہے، اور یہاں پر جو قبیلہ ہے بنی اسد ان کا ایک قلعہ یہاں پر تھا، بڑا کوئی قلعہ یہاں پر تھا، اور روایت کے مطابق یہ کوئی 23 ذی الحج کی تاریخ ہے جس پہ امام نے صالبیہ سے امام نے صبح کو سفر شروع کیا تھا، اور اسی روز جو ہے امام یہاں پر پہنچ گئے تھے۔ اہم واقعات جو اس مقام پر تھے اس میں یہاں پر امام پہنچے تو محمد ابن اشعث جو ہے اس نے عمر سعد کی طرف سے بھیجے جانے والے قاصد نے آپ سے ملاقات کی، جو اگر آپ کو یاد ہو کوفہ کے حالات میں عرض کیا تھا کہ جناب مسلم نے وصیت کی تھی کہ امام کو اطلاع دے دی جائے، تو ان لوگوں نے پھر یہ ایک خط امام کی طرف بھیجا تھا۔ تو اس خط میں امام نے خط پڑھا جس میں حضرت مسلم اور ہانی ابن عروہ کی شہادت کی خبر کی تصدیق ہو جاتی ہے، اور بعض کے مطابق یہیں پر آپ کو امام کو اپنے جو قاصد تھے حضرت قیس ابن مسہر اور عبداللہ ابن اقطر ان کی اطلاع کی شہادت بھی مل گئی، اور امام نے وہ خط جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو سناتے ہوئے وہ بات جو بتائی، اس میں کہا تھا کہ اما بعد ابھی ہمیں مسلم ابن عقیل، ہانی ابن عروہ اور عبداللہ ابن اقطر کی شہادت کی ہولناک خبر موصول ہوئی ہے، اور ہمارے ماننے والوں نے ہماری نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ اب تم میں سے جو شخص واپس جانا چاہتا ہے بڑی خوشی سے جا سکتا ہے، ہم نے اس کی گردن سے اپنا حق اٹھا لیا ہے۔ تو شیخ مفید کے بقول یہاں پر کہ ابھی خطبہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ بے وفا لوگوں نے ادھر ادھر کھسکنا شروع کر دیا، اور آپ کے ساتھ وہیں خالص دوست باقی رہ گئے جو مدینہ سے ہمراہ ہوئے تھے، یا کچھ ایسے خالص لوگ جو راستے میں آپ سے ملے، جیسے بصرہ کی یزید بن نبیت جو ہے بن نبیت یا بن نبیت جو ان کے اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ شامل ہوئے تھے، اس طرح اور بھی کچھ لوگ تھے کہ جو باقی رہے۔ اصل میں کیونکہ اس زمانے میں جب کسی حکومت کے خلاف اور جب ایک نئی جیسے امام کا کوفہ میں پہنچنا، اور وہاں اگر امام پہنچتے ہیں اور ایک مرکز بن جاتا ہے تو لوگ اپنی بہت ساری جو ہے وہ مال غنیمت کی لالچ میں آ جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے مقام و منصب کی تلاش میں ساتھ چل پڑتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ بھی ساتھ تھے۔ تو جب یہ خبر ملتی ہے تو اس کے بعد یہ لوگ جو ہے جو خالص لوگ تھے ان کے علاوہ باقی لوگ یہاں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اگلا مقام 15واں مقام جو ہے وہ القا ہے۔ القا جو ہے یہ بھی وہیں کوفے کے راستے کا ایک واقعہ ہے۔ یہاں پر ایک شخص تھا قبیلہ بنی اکرمہ کا، لوزان جو ہے وہ، تو اس کا کہتے ہیں اس نے امام سے یہاں پر ملاقات کی، سوال کیا کہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ امام نے کہا کوفہ۔
اس شخص نے کہا آپ کو خدا کا واسطہ آپ یہیں سے واپس چلے جائیں، کیونکہ آپ جدھر کو جا رہے ہیں ادھر آپ کا استقبال نیزوں اور تلواروں سے کیا جانے والا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو خطوط روانہ کیے یا قاصد بھیجے، وہیں لوگ آپ کے خلاف جنگ کے اخراجات برداشت کر کے ہر طرح کی تیاری میں مصروف ہیں۔ آپ کا عزم استقلال قابل تحسین ہے، لیکن جیسا آپ نے فرمایا ہے مصلحت اس میں ہے کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ تو امام علیہ السلام نے اس کو جو جواب دیا، وہ امام نے کہا کہ اے بندے خدا، جو تم نے کہا وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن تقدیر الہی پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ لوگ مجھ سے اس وقت تک دستبردار ہونے والے نہیں جب تک کہ وہ میرا خون نہ بہا لے، اور جب وہ ایسا کریں گے تو خداوند عالم ان پر ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو انہیں تمام امتوں میں ذلیل ترین امت بنا کر چھوڑ دے گا۔ اگر آپ غور کریں تو بہت سارے لوگوں نے مشورے اور بہت سارے لوگ امام حسین علیہ السلام کو یہی رائے دے رہے تھے کہ آپ کوفہ نہ جائیں، کوفہ کے حالات آپ کے حق میں نہیں ہیں۔ تو یہاں اس بات کی طرف متوجہ رہنے کی ضرورت ہے، جس طرح یہ لوگ عام لوگ، حتیٰ کوئی مشہور شخصیت آئی اس کا بھی مشورہ ہے، کوئی عام افراد مل رہے ہیں تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی اور امام حسین علیہ السلام کو نہیں سمجھ آ رہی تھی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اصل بات جس کی طرف امام نے، جیسے اس جملے میں بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے، امام نے متوجہ کیا کہ دیکھو بنی امیہ کا جو مجھ سے بغض ہے، یا جو بنی امیہ میرے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں کوفہ جا رہا ہوں۔ اگر میں کوفہ نہیں جاتا، اگر میں اس راستے کا انتخاب نہیں کرتا، اگر میں اس سفر کو ترک کر کے کہیں بھی جاؤں، بنی امیہ نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے، انہوں نے میرے ساتھ جنگ کرنی ہے، یا مجھے بیعت پر قائل کرنا ہے، مجھے بیعت پر مجبور کرنا ہے، وصورت دیگر مجھے قتل کرنے کے لیے اگر وہ خانہ کعبہ تک آ گئے ہیں۔ تو عموماً یہ رائے اکثر بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو اتنے مشورے دیے گئے لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو جناب بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اگر نہ بھی جاتے، کوفہ نہ بھی جاتے، تو پھر بھی ان امیین کی طرف سے کوئی خیر ملنے والا نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک حجت تمام تھی کوفہ کے وہ لوگ کہ جنہوں نے خالصتاً خط لکھ کر امام کو اپنی ہدایت کی طرف دعوت دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، تو اس سے ایک حجت بھی آ جاتی ہے، ایک ذمہ داری بھی آ جاتی ہے امام وقت کے اوپر۔ یہاں سے اگلا مقام جو ہے وہ بطن العقبہ جس کو کہا جاتا ہے، اور بعض روایت کے مطابق امام 25 ذی الحج کو یہاں پر تشریف لائے، یہاں پر وارد ہوئے۔ یہاں پر جو ہے جو قبیلہ ہے بنی اکرمہ، اس کا جو سردار تھا اس کا کنواں بھی ہے، بکر بن وائل جس کو کہا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر ایک خواب دیکھا تھا، اور امام نے کہا کہ میں اپنے آپ کو قتل ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ امام کے اصحاب میں سے بعض انہوں نے سوال کیا، یا ابا عبداللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ امام نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے جس میں میں نے دیکھا کہ بہت سے کتے مجھ پر حملہ آور ہو چکے ہیں، اور سب سے زیادہ حملے ایک دو رنگا کتا کر رہا ہے، یعنی ایک ایسا کتا جس کے دو رنگ تھے۔ یہ مقام تھا بطن العقبہ۔ اس کے بعد جو اگلا مقام ہے وہ شراف ہے۔ شراف یہ ایک پانی کا کنواں تھا یہاں پر، جس کا پانی بہت میٹھا تھا۔ یہ بھی بنی وہب جو ہے قبیلہ، اس کے ایک شخص نے یہ کنواں اس کو کھودا تھا یہاں پر۔ یہاں پر جو بھی شخص جو ہے وہ سمجھے اس جگہ سے گزرتا ہے، جو بھی مکہ سے کوفہ کی طرف آتا ہے یا کوفہ سے مکہ کی طرف، یہ ایسی جگہ جہاں سے گزرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے یہیں پر آپ اس جگہ پر آئے، رات کو یہیں پر قیام کیا، اور یہاں پر صبح کے وقت میں امام علیہ السلام نے اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ کہ پانی جو ہے وہ زیادہ یہاں سے بھر لیں، جتنی مشقیں ہیں سب میں پانی بھر لیں۔ اور یہاں تو امام حسین علیہ السلام نے یہاں سے جب کوچ کیا ہے، تو یہاں کوفہ کی طرف سے میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، تو ایک تو کوفہ کی طرف سے اس کا جو سربراہ ہے پولیس کا، کوفہ پولیس کا، حسین بن نمیر، تو اس کو قادسیہ کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ قادسیہ چونکہ حجاز کی طرف سے
عراق کی جانب آنے والوں کا ایک راستے کا ایک مرکزی مقام ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ حسین بن نمیر جو ہے اس نے یہاں قادسیہ میں آنے کے بعد اس پورے علاقے میں اپنے سپاہیوں کو اس نے ڈیوٹی لگا دی اور ان کو مقرر کر دیا۔ امام علیہ السلام تو یہاں سے امام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ تو اچھا یہ میں نے عرض کہ حسین بن نمیر جو ہے اس کے ساتھ 4000 کا لشکر تھا، تو اس نے 1000 کا لشکر حر کو دیا اور اس نے حر جو ہے وہ 1000 کا لشکر لے کر ادھر امام حسین کی طرف سے آیا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حر جو ہے وہ 1000 کا لشکر لے کر خود کوفہ سے امام کی نگرانی اور امام کے ساتھ آ کر امام کو روکنے اور امام کے ساتھ ساتھ چلنے پر مامور تھا۔ تو یہاں پر امام علیہ السلام جب چل رہے تھے تو امام کے قافلے میں سے کسی نے ظہر کی نماز کا وقت بھی کبھی آیا نہیں تھا، لیکن کسی نے نعرہ تکبیر بلند کی، تو امام علیہ السلام نے اللہ اکبر بھی، امام سے بھی اللہ اکبر کہا اور ساتھ پوچھا کہ کس وجہ سے یہ نعرہ بلند کیا ہے۔ اس نے کہا مجھے سامنے سے خرمے یا کھجور کے کچھ درخت نظر آ رہے ہیں۔ تو جبکہ جو اس علاقے کو جاننے والے تھے انہوں نے کہا یہاں پر تو کھجور کا کوئی ایک درخت بھی موجود نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جب غور کے امام نے دیکھا تو وہ امام نے بھی کہا اور بعض لوگوں نے بتایا کہ یہ تو دشمن کے اس کے لشکر کے نیزے اور گھوڑے لگ رہے ہیں۔ اب جب دور سے وہ لشکر نظر آ رہا تھا تو امام علیہ السلام نے بھی یہاں پر اپنے جو اصحاب تھے ان سے پوچھا کہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جس کو ہم پشت پر قرار دیں اور ہم دشمن کے ہمارے سامنے رہے اور صرف ایک طرف سے ہم اس کے روبرو ہوں۔ تو پھر یہاں امام کے ساتھ جو اس راستے کو جاننے والے لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ یہاں سے ذو حسم نامی ایک جگہ ہے جہاں پہ سمجھے پہاڑی ہے، تو اس میں پیچھے کی طرف پہاڑ آ جائے گا اور دشمن کے ساتھ صرف سامنے کی طرف سے دشمن سے ملاقات اور دشمن کا سامنا ہوگا۔ تو اگلا جو مقام ہے وہ ذو حسم یا ذو حسم ہے۔ یہاں پر ایک مشہور عرب میں شخص نعمان بن منذر جو ہے وہ اس کا یہ شکارگاہ تھی۔ امام علیہ السلام یہاں پر تشریف لائے اور امام یہیں پر خیمے لگا دیے گئے۔ ظہر کا وقت تھا، حر اپنے 1000 کے لشکر کے ساتھ پہنچ گیا، امام علیہ السلام کے قافلے کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ امام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کیونکہ یہ لوگ پیاسے تھے اور امام نے کہا ان لوگوں کو سیراب کر دو اور ان کی جانوروں کو بھی جی بھر کے پانی پلاؤ۔ امام کا حکم پا کر آپ کے ساتھیوں نے دشمن کے لشکر اور گھوڑوں کو خوب سیراب کیا۔ چنانچہ اب پتہ چلا کہ امام علیہ السلام نے منزل شراف پر اپنے جوانوں کو زیادہ سے زیادہ پانی ساتھ لے چلنے کا حکم کیوں دیا تھا۔ تو ایک یہاں پر ایک شخص ہے علی ابن طعان، وہ کہتا ہے میں حر کے لشکر میں تھا مگر کسی وجہ سے لشکر سے پیچھے رہ گیا تھا، لہٰذا ذرا دیر سے میں پہنچا کہ جب کہ کچھ سیراب ہو چکے تھے۔ کہتے میں بہت تھکا ہوا اور پیاسا تھا۔ جب امام نے میری اور میرے گھوڑے کی یہ کیفیت دیکھی تو خود امام علیہ السلام میرے پاس آئے مشک لے کر اور کہا لو پانی پیو۔ کہتا جب میں نے مشک سے پانی پینا چاہا تو مشک پانی کے دہانے سے زمین پر بہنے لگا اور میں صحیح طور پر پانی نہیں پی سکتا تھا۔ امام نے فرمایا کہ مشک کے دہانے کو اچھی طرح پکڑو تاکہ پانی نیچے نہ گرے۔ کہتا میں حواس باختہ تھا، میری بات سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ کہتا اتنے میں امام علیہ السلام نے خود مشک کا دہانہ پکڑا اور پانی کو گرنے سے بچایا، اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا، تو میں نے بھی خوب سیر ہو کر پانی پیا اور میرے گھوڑے نے بھی۔ تو امام علیہ السلام نے اس لشکر سے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم عبیداللہ ابن زیاد کے سپاہی ہیں۔ تو یہاں بس ایک جملہ کے اختتام کرتا ہوں کہ حسین ابن علی وہ ہیں کہ جب یزید کے لشکر پیاس کی شدت میں آیا اور ان کے جانور بھی پیاسے تھے تو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے ان کو سیراب کیا، اور ایک وقت وہ تھا کہ امام علیہ السلام اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے پانی طلب کر رہے تھے، تو اس کا جواب ان یزیدیوں نے 3 پھلوں والے تیر سے دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔